تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے تو پس وہی ہے ہدایت پانے والا دراصل، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی گمراہ کر دیں تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو در حقیقت ایسے ہی لوگ خسارے کے اندر ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ، اور ہم نے ایسے بہت سارے جنات اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جن کے دل ایسے ہیں کہ جن سے وہ سمجھتے نہیں، جن کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور جن کے کان ایسے ہیں کہ جن سے وہ سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں۔ چوپائے کسے کہتے ہیں؟ جانور جو چار ٹانگ والے ہوتے ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ یہ لوگ ان سے بھی زیادہ بے راہ روی کا شکار ہیں، ضلالت کا شکار ہیں، اندھیروں کا شکار ہیں۔ ان آیات کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے ان لوگوں کے حق میں جو کہ مخالفین حق تھے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں جو کہ ہدایت کے اوپر نہیں آ رہے ان کے بارے میں مغموم مت ہوئیے۔ اور پچھلی آیات سے ان آیات کا ربط یہ ہے کہ اوپر کفار کی مذمت مذکور ہے، جس میں ایک قسم مشرکین تھے جن کو تین بڑے مسئلوں کے اندر اختلاف تھا، ایک توحید کے اندر، ایک رسالت کے اندر، ایک قیامت کے اندر۔ تو اب سورت کے ختم تک انہی تینوں مسئلوں سے بحث کی جائے گی۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہیں اسماء حسنہ، اچھے اچھے نام اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں، تو ان ناموں سے ہی اللہ تعالیٰ کو موسوم کیا کرو۔ فَادْعُوهُ بِهَا، انہی کے ذریعے اللہ کو پکارا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر کجروی کرتے ہیں۔ کجروی کے معنی نافرمانی کرتے ہیں۔
سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب ان کو جزا دی جائے گی اس کی جو کہ وہ عمل کر رہے تھے۔ اچھے اچھے مخصوص نام اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، خاص ہیں، بس انہی خاص ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو، اللہ تعالیٰ کو موسوم کیا کرو، اور دوسرے لوگوں پر ان ناموں کا اطلاق مت کیا کرو، بلکہ ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو ان مذکورہ ناموں کے اندر کجروی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، وہ اس طرح کے غیر اللہ پر ان کا اطلاق کرتے ہیں، جیسا کہ وہ لوگ ان کو معبود اور الہ اور اعتقاد کے ساتھ کہتے تھے، تو ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ مخصوص ناموں سے مراد وہ ہیں جن کا خاص ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دلیل شرعی سے ثابت ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان آیات کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اب دنیا میں آنے کے بعد، عہد الست کے بعد کرنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں ہی کو پکارنا ہے، اللہ ہی سے چاہنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی پرستش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے اپنے مسائل بیان کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے چاہنا ہے۔ یہ طریقہ یہاں پہ بتا دیا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 نام فرما دیے کہ ان ناموں کو پڑھو۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کوئی آدمی اخلاص دل کے ساتھ ان ناموں کی تلاوت کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا چاہتا ہے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ناموں کے ذریعے اس کو وہ چیز عطا فرمائیں گے جو وہ مانگنا چاہتا ہے، بشرطے کہ جائز ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ہی اللہ تعالیٰ کو موسوم کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ ہی کے ناموں ہی سے اللہ کو پکارا کرو۔ یعنی ایسا مت کرو جیسا کہ یہ مشرکین کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوسرے ناموں سے موسوم کرتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضع نہیں کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص نہیں کیے، اور ان ناموں سے اپنے آپ کو پکارتے ہیں، جیسے اللہ ہے، الرحیم ہے، الشافی ہے، المؤمن ہے، المہیمن ہے، العزیز ہے، الجبار ہے، القہار ہے۔ تو ان ناموں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا ہے، اور ان ناموں ہی کے ذریعے سے پکار کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ یہ فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو کہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر الحاد کرتے ہیں، کجروی کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے اندر بھی شرک کرتے ہیں، تو ان قریب ان لوگوں کو جزا دی جائے گی۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر شرک کرنا اور اس کے اندر کجروی کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شافی ہے، اللہ تعالیٰ کو طبیب کہہ کے نہیں پکار سکتے، بس جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نام مختص کیا کہ یا شافی میرا مزدور کر دے، یا شافی میری یہ بیماری دور فرما دے، تو یہی کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا ہے، اس کے علاوہ نہیں، اس کے علاوہ نہیں کرنا کام، بلکہ کام وہی کرنا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ چنانچہ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، کوئی آدمی ان ناموں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ مثلا رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے،
کوئی انسان اپنا نام رحمان نہیں رکھ سکتا۔ الرحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو کوئی آدمی اپنا نام الرحیم نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہ نام خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ہاں اگر رکھنا ہے تو اس کے ساتھ عبد کا لفظ ملا کے رکھو، جیسے عبداللہ، عبد الرحیم، عبد الرحمن، یہ کہہ کے رکھو تو پھر تو صحیح ہے۔ اب بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ نام تو رکھ دیا، بچپن سے نام تو رکھ دیا کہ عبد الرحمن، لیکن جب پکارتے ہیں تو یا رزاق، خاص طور پہ ہمارے جو میمن طبقہ ہے اس میں تو یہ بہت زیادہ لوگ مبتلا ہیں، یا عبد الرزاق نہیں کہیں گے، یا رزاق، یا رزاق، اس طرح کی جملے بولیں گے۔ یعنی رزاق کو رزاق بھی نہیں بولیں گے، رزاق، پتہ نہیں اس کے کیا نام ہوں گے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو یہ بالکل نامناسب ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں شرک کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے اس آیت کا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ مطلب یہ کہ اگر آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ برا سلوک کیا اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو نہ پکارا، تسبیح انہی کے ذریعے نہ پڑھی اور اپنی مدد ان سے نہ مانگی بلکہ غیر اللہ سے مانگی، تو پھر الٹا، بلکہ بھلا ہونے کے الٹا برا ہوگا، الٹا رسوائی پھیلے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے موافق انصاف بھی کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے موافق انصاف بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اس طرح کی بات اسی صورت میں، اسی سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی آئی ہے۔ وہ آیت پیچھے آئی ہے اور اس آیت کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی یہ لوگ تھے، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے اندر بھی آ رہی ہے بات، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ ہماری مخلوق میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے موافق انصاف بھی کرتے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے مطابق چلتے ہیں اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ لوگوں نے ان کو رشوت دی کہ یہ فیصلہ کر لو اور دین کا مسئلہ بدل دو، آیت کی تشریح ایسی کر دو، نہیں، ایسا نہیں کریں گے، بلکہ کام وہی کریں گے جو کہ دین کا بنتا ہے۔ تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا، ایک امت ایسی بھی ہے کہ جو حق کی موافق ہدایت دیتے ہیں اور ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے موافق انصاف بھی کرتے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ایک فرقہ ایسا رہے گا قیامت تک جو کہ حق کے موافق کام بھی کرے گا اور حق کے مطابق فیصلے بھی کرے گا اور حق کے مطابق عدل و انصاف کے ساتھ کام بھی لے گا۔ اور ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرماتے رہتے ہیں اور ایسے لوگ چلتے رہتے ہیں۔ اگرچہ بڑے لوگوں نے اختلافات کیے اور دین کو ایک کھیل بنا کے رکھ دیا، دین کے مسئلوں کے اندر کھیل شروع کر دیا، لیکن اس کے باوجود
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جماعت ایک ایسی رکھی ہے کہ وہ دین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور صحیح فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، چنانچہ فرمایا کہ ہماری مخلوق جن و انس میں سب گمراہ شخص جہنمی نہیں ہے، سب گمراہی نہیں ہیں، بلکہ ایک جماعت ان میں ایک ایسی بھی ہے کہ جو دین حق یعنی اسلام کے موافق لوگوں کو ہدایت بھی کرتے ہیں اور اس کے موافق اپنے غیروں کے معاملات میں انصاف بھی کرتے ہیں۔ اس کا پچھلی آیت سے ربط کیا ہے؟ پچھلی آیت سے ربط یہ ہے کہ اوپر جو ہے مشرکین کے حق میں فرمایا تھا سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیونکہ وہ جزا اس وقت تک واقع نہیں ہوئی تھی، اس سے شبہ عدم اور وقوع کی ان کو گنجائش ہو سکتی تھی، تو آگے عدم وقوع کی وجہ بیان کر کے اس شبہ کا دفیع فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک فرقہ ہماری امت کے اندر ایک ایسا رہے گا کہ جو حق کے موافق فیصلے کرے گا، حق کے مطابق ہدایت کرے گا اور اسی کے موافق انصاف کرتا رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو کہاں سے تلاش کریں اور ایسے لوگوں کے پیچھے کیسے چلیں؟ ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ جس کو دیکھو دین کے بارے میں مختلف باتیں کر رہا ہے اور حق کی بات کوئی کرتا نہیں، تو ایسے لوگوں کو کہاں تلاش کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے آدمی اگر چاہے تو مل سکتے ہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نہ ملے۔ جب کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو آدمی ایک مخصوص ڈاکٹر جو اسی مرض کا علاج کرتا ہے اس کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، یہاں تک کہ پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ والوں کو تلاش کرنا اور ایسے لوگوں کو تلاش کرنا جن کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آدمی اگر چاہے تو ان کو تلاش کرے اور تلاش کرنے سے یہ مل جائیں گے۔ ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو اگر تلاش کرنا ہو تو بس یہ دیکھو کہ جو آدمی 4 باتوں پر عمل کرتا ہے کہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جنت الفردوس مانگتا ہے، اور صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرتا ہے اور ہر کج روی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو ایسے لوگوں کی اتباع کرو اور ایسے لوگوں کے پیچھے چلو۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج لیے جا رہے ہیں کہ اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں، یعنی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، کہ اس طرح کہ ان کو خبر بھی نہیں کہ دنیا میں عذاب نازل کرنے کی وجہ سے وہ لوگ، ان کو اصل پتہ نہیں کہ وہ لوگ جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ لوگ در حقیقت اس بات کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور بے شک میں ان کو مہلت دیتا رہتا ہوں، اور بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ مطلب یہ کہ حاصل یہ کہ ان کی شرارتوں پر سزائے شدید دینا اگرچہ دل چاہتا ہے کہ ان کو دوں، جب وہ شرارتیں کر رہے ہیں اور دین سے باہر نکل رہے ہیں اور دین کے خلاف چل رہے ہیں، اس لیے ان کے لیے تدبیر یہاں پہ یہ کی گئی کہ ان کا مواخذہ کامل نہیں فرمایا، ورنہ اعمال موجب عقاب اسی حد پر منقطع ہو جاتے، اور منظور تھا کہ اس حد مذکور سے زیادہ سزا دینا، بس ان کو ناز و نعم میں اس حال پر چھوڑ کر مہلت دے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تاکہ وہ اعمال بتدریج بڑھتے جائیں، جس سے یومن فیومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے زیادہ ہونے کی ان کے لیے وجہ بنتی رہتی ہے، اور ان کے اوپر ان کو ابھی پکڑا نہیں جا رہا،
لیکن جب پکڑا جائے گا تو ایسے ہی پکڑا جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیے کہ دنیا کے اندر جس نے بھی برے کام کیے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یا تو دنیا ہی میں پکڑ لیا یا اس کو کوئی ایسی موت دے دی کہ لوگ اس کے اوپر افسوس کرتے ہیں کہ وہ اس حالت میں مرا کہ وہ برے کام کر رہا تھا۔ یا تو یہاں پہ پتہ نہیں چلے گا، آخرت میں پتہ چلے گا، لیکن اگر ایسا ہوا کہ دنیا کے اندر اس کو کوئی ایسی موت آ گئی کہ اس کو وہ پریشانی کے عالم میں مرا یا رسوائی کے عالم میں مرا، تو اس کو در حقیقت اسی وجہ سے کہ وہ کفر کر رہا تھا، معاصی میں مبتلا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے خلاف کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کر رہا تھا۔ تو فرمایا کہ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین، کیا ان لوگوں نے اس بات میں غور نہیں کیا کہ ان کا جن سے سابقہ ہے ان کو ذرا بھی جنون نہیں، ان هو الا نذیر مبین، وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ یعنی کیا ان لوگوں نے اس بات میں غور نہیں کیا کہ ان کا جن سے سابقہ ہے ان کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو صرف صاف صاف عذاب سے ڈرانے والے ہیں، جو کہ اصالتاً پیغمبر کا کام ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ مجموعی حالت میں غور کریں تو آپ کو پیغمبری سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ کے معجزات تو خوارق ہیں ہی، جن میں سب سے بڑھ کر قرآن ہے، لیکن آپ کے اخلاق، آپ کی عادتیں، یہ سارے کے سارے خوارق ہی ہیں، اور بجائے خود معجزے کے دوسرا ہرگز ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء تعلیم دے رہے ہیں اور امت کو ہدایت کی تعلیم دے رہے ہیں، تو در حقیقت یہی ایک بہت بڑا کام ہے۔ ان کو کوئی جنون نہیں، لوگ کہتے تھے نا کہ ان کو جنون ہو گیا، جو سرکش لوگ ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو جنون ہو گیا، لیکن جنون نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو در حقیقت سمجھانے کے لیے ان کو بھیجا ہے اور ان کو وہ ڈرانے والے ہیں۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے اندر، آسمانوں اور زمین کے عالم میں غور نہیں کیا؟ وما خلق اللہ من شیء، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، کیا وان عسى ان یکون قد اقترب اجلہم، کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آ پہنچی ہو۔ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتار دیا اور قرآن کے اندر ساری باتیں اتار دیں اور حلال و حرام بتلا دیا، تو اس کے باوجود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر آپ سوچئے کہ کیسے دین کے اوپر آئیں گے۔ آگے فرمایا کہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت کے اوپر لا نہیں سکتا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی کے اندر بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ اب جو لوگ گمراہ ہیں ان کو انبیاء علیہم السلام نے سمجھایا، انبیاء علیہم السلام کے بعد آ کے علماء نے سمجھایا، ان کے وارثین نے سمجھایا، ڈرانے والے ان کے پاس آئے، ان کو سمجھایا اور ان کو ہدایت دی، لیکن پھر بھی ایمان لے کر نہیں آئے اور لگے رہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر اپنے آپ کو پھنسائے رکھا۔ تو اللہ بچائے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ، یا اللہ ہم کو آپ گمراہ نہ کیجیے گا، ہمارے حق میں گمراہی کا فیصلہ نہ فرمائیے گا۔ ٹھیک ہے ہماری غلطیاں یا اللہ بہت ہیں، ہم دین سے ہٹے ہوئے ہیں، دین سے دور ہیں، لیکن آپ ہمارے بارے میں ضلالت کا، گمراہی کا فیصلہ نہ فرمائیے گا۔ بات یہ ہوئی کہ جو شخص گمراہ ہو جاتا ہے
اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانتا ہے تو وہ بڑا گمراہ ہے. جب وہ گمراہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے ان کی گمراہی کے اندر. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یہ کافر لوگ آپ سے اکثر پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. تو قیامت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، وہ کب واقع ہوگی. تو آپ اس کے بارے میں فرمائیں انما علمھا عند ربی، اس کا علم تو در حقیقت میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اس کے سوا، اللہ کے سوا اور کوئی ظاہر نہیں کرے گا دو آسمانوں میں اور زمین میں. ثقلت فی السماوات والارض، اور آسمانوں و زمین میں یہ بڑا بھاری حادثہ ہوگا. لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر یہ کہ اچانک آ پڑے گی. یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا آپ کی تحقیقات کر چکے، گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں، قیامت کے بارے میں تحقیقات کر چکے ہیں، گویا آپ سے یہ سمجھ کے پوچھتے ہیں. قل انما علمھا عند ربی فی کتاب، آپ فرما دیجئے کہ بے شک اس کا علم تو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ در حقیقت جانتے ہی نہیں. قل، آپ فرما دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی خاص ذات کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہوں مگر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے. یعنی میں اپنی ذات کو کوئی نفع پہنچانا چاہوں تو جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی نفع نہیں پہنچا سکتا. اپنی ذات کو کوئی نقصان پہنچانا چاہوں، اول تو نقصان پہنچانے کا کسی کو دل نہیں چاہتا اپنی ذات کو، لیکن اگر کوئی آدمی کسی کو نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں پر قاتلانہ حملہ ہوا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا. یعنی محفوظ ہونے کی کوئی صورت نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود ان کو محفوظ رکھا. تو یہ مطلب ہے آپ فرما دیجئے اے نبی، کیا فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے نہ میں نفع کا مالک ہوں اپنی ذات کے لیے اور نہ ضرر کا مالک ہوں. کوئی آدمی مجھے کوئی نفع جتنا بھی پہنچانا چاہے تو جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی نفع نہیں پہنچا سکتا. آدمی اپنی نفع کے لیے کتنی کوششیں کرتا ہے، کاروبار بھی کرے گا، تجارت بھی کرے گا، ملازمت بھی کرے گا، ہیلے بہانے بھی کرے گا اور لوگوں کو تسلیاں بھی دے گا، درخواستیں بھی لکھے گا، لکھ کے بھی سمجھائے گا، زبان سے بھی سمجھائے گا. لیکن جب اللہ کی مرضی ہوگی تو کام ہوگا، جب اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو کام نہیں ہوگا. آج میں یہاں بیٹھا ہوں، اللہ کا حکم بیان کر رہا ہوں، قرآن کریم پڑھ کے سنا رہا ہوں، قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس کی تشریح کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی مرضی ہوگی تو جب آیا. اللہ کی مرضی نہیں تھی تو نہیں آیا، اللہ کی مرضی ہوئی تو آیا، جب اللہ کی مرضی نہیں تھی تو نہیں آیا. تو کوئی آدمی اپنی ذات کو یا دوسرے کو نفع پہنچانا چاہے تو پہنچا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو. نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو. قرآن کریم کی آیت یہی کہہ رہی ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت زیادہ منافع حاصل کر لیتا. پھر یعنی اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت زیادہ منافع حاصل کر لیتا. یعنی مجھے پتا ہوتا کہ غیب کی چیزوں کی پتہ ہوتا تو مجھے ہر چیز کا پتہ ہوتا کہ مجھے کیا چیز فائدہ دے گی، کیا چیز نقصان پہنچائے گی، لہذا میں فائدے کی چیزیں اختیار کرتا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. دیکھیں نا کہ غزوہ احزاب کے اندر ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ بھوک لگ رہی ہے.
لیکن کچھ کھانے کو نہیں ہے، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اٹھائی اور اپنا پیٹ دکھایا تو اس کے بعد 3 پتھر بندھے تھے بھوک کے مارے، یعنی بھوک اتنی شدید لگی تھی کہ پیٹ کو بوجھ دینے کے لیے پتھر باندھنے پڑے آپ کو۔ اب اگر کوئی کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اگر اللہ سے وحی کے ذریعے مانگتے تو اللہ تعالیٰ دے دیتے۔ بات یہ ہے کہ نبی بھی تو ہیں، وہ بھی تو بشر ہیں، وہ اپنی ذات کے لیے اگر فائدہ اٹھانا چاہتے تو فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن خود ہی فرما رہے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع کا مالک نہیں اور کسی ضرر کا مالک نہیں۔ وما مسنی سوء، اور کوئی مضرت مجھ پر واقع نہیں ہوتی۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، تو میں تو محض آیا دنیا میں اس لیے ہوں کہ ڈرانے والا بن کے آیا ہوں اور بشارت دینے والا بنا کے آیا ہوں، اور وہ بھی اس قوم کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہوں۔ یعنی میں بشیر اور نذیر آیا تو سب کے لیے ہوں، لیکن بعض لوگوں نے مجھ کو واقعتاً بشیر اور نذیر سمجھا اور مجھ سے فائدہ اٹھایا۔ اب دیکھیے بہت سارے علماء ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ پہنچانے والے ہیں، لیکن فائدہ نہیں اٹھا رہے، ان سے دور بیٹھے ہیں، یا دور کر رکھا ہے، یا دور ہوئے ہیں، اور ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے علماء جو کہ رائے حق پر ہیں، ان کی دین کے مطابق جو ہم کو ہدایت دے رہے ہیں اس پر چلنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے